जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन की 25 मंडे फ्रेशमेंट डोज। तो जल्दी से चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। एक नई सुबह नतालिया और कराची दोनों शहरों में तुलू हो चुकी थी। सारी रात हाशिम सुहाना के साथ रहे ताकि उसकी तकलीफ को बांट सकें, क्योंकि जैसे इसने फारिस सुल्तान को खोया, अपनी मोहब्बत खो दी, वैसे आज एक बार फिर हाशिम मुकदाम का जख्म हरा हो गया। रुशानी ने अपने जाने के बारे चूंकि हाशिम बाबा को बता दिया था, तभी इसे किसी और को बताने की ज़रूरत महसूस न हुई। वो नाश्ते के लिए नीचे आई तो इब्राहिम और हातिब को खुसर फुसर करता देखती लाउंज से नजरें दानिस्ता चुराए डाइनिंग हॉल दाखिल हुई, जहां परीसा ने मुलाजमा के हमरा नाश्ते की मेज सजा दी थी। गुड मॉर्निंग मेरी जान। मम्मी के प्यार से देखते ही मुस्कुराने पर रुशाने और तरोताज़ा हुई। गुड मॉर्निंग परीसा आंटी, नाश्ता तो बहुत यमी लग रहा है, मैं शुरू कर लूँ? बहुत भूख लग रही है। रुशाने का पुरजोश होना परीसा को निहाल कर गया। हाँ शुरू करो और हम सबके हिस्से का ठूस लो। वैसे भी दूसरों की चीज़ों पर हक जमाना तो कोई रुशाने फारस से सीखे। हातिब और इब्राहिम भी अपनी पर्सनल टॉक ख़त्म करते वहीं आए। एक लंबी नींद लेने के बाद हातिम मुकदाम एक बार फिर मैदान में पंजे लड़ाने उतर चुका था। परीसा अब इसे कुछ कह भी ना सकती थी। तभी हिली औलाद पर तरस खाना मजबूरी थी, पर गोरियों से ज़रूर नवाजा। परीसा आंटी ने मुझे अपनी दूसरी बेटी बनाया है, इस नाते तुम्हें कोई जलन है तो इनसे डिस्कस कर लो, मेरे मुंह मत लगो। करारा जवाब दिए वो कुर्सी पीछे करे मज़े से बैठी और परीसा को रुशाने ने खुशगवार हैरत दी, जबकि इब्राहिम ने अपनी मुस्कुराहट साथ खड़े आग के गोले की होती बेअदबी पर लबों में बेंच ली। ये मेरा घर है, यहाँ बनती हर खाने की चीज़ भी मेरी मलकियत है, समझी तुम? मुझसे इजाज़त लो पहले। हातिम ने उसके हाथ से ब्राउनी का पीस झपट कर वापस रखा। परीसा और इब्राहिम तो मुंह खोले इन दो को देख रहे थे। अच्छा मलकियत है ना, तो बीज तुमने बोया गंदम का, ना हल चलाया, ना पसीना बहाकर खेत से राब किए, इवन अगली प्रोसेसिंग भी फूड फैक्ट्री में हुई। तुम बस ठूसने की हद तक मालिक हो और मेरी नज़र में ऐसी मलकियत किसी काम की नहीं। रुशाने ने उसके हाथ से अपना हाथ बचाते परीसा की बनाई पफ पेस्ट्री उठाई तो हातिम ने वो भी छीन कर वापस रखी। अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो, इजाज़त लो। हातिब के आगे परीसा भी बेचारी अंदर ही अंदर पेचो-ताब ही खाती रह गई। अलबत्ता इब्राहिम के लिए ये मॉर्निंग डोज अशद ज़रूरी थी, वरना रात तो कांटों पर गुजरी थी। अब तुम मुझसे खाना छीनोगे हातिम मुकद्दम? भूलना मत, मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीनने पर कादिर हो चुकी हूँ। मेरी बहन मायमा मुझे तुम पर हर सूरत अहमियत देगी। उसे कहूँगी ना कि खबरदार तालिया के अमीर को मुंह लगाया तो देखने की भी रवादार न रहेगी। पर ईसा को फिर हिम्मत मिली कि शुक्र है रुशाने ने उनकी बिगड़ी औलाद को काबू तो किया। तुम रेडीमेड विलन हो, बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, इसे तुम मुझसे छीन कर संभालोगी कैसे? चलो बहस खत्म करो और इजाज़त लो। तुम्हें खुली अयाशी देते सब खाने की खुशी खुशी इजाज़त दूंगा। हातिम ने गर्दन अकड़ाकर अपनी डिमांड जारी रखी। परीसा के सब्र का पैमाना भी लबरेज हुआ। ओके, तो क्या मुझे इजाज़त है? वो पेस्ट्री पीस उठाए खड़ी होती, आंखों में शैतानी चमक लेकर अमीर साहब को कंफ्यूज कर गई। हाँ, हातिम ने एहसान जताया, मगर रुशाने ने वो पेस्ट्री उसके मुंह में ठूस दी। सॉरी, मेरा सवाल पूरा नहीं समझा तुमने। मैं पूछ रही थी कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने की इजाज़त है ना तालिया के अमीर साहिब? प्लीज़ आप ही ये सब खाएं। जिस रिस्क पर आप साम बैठा हो वो अंदर के निज़ाम को जहरीला कर देगा ना, तो समझे मैं डाइट पर लग गई। रुशाने ने टिश्यू निकालकर हाथ पर लगती क्रीम आइसिंग पूंजी और परीसा आंटी को शरारत से आंखें विंक करे वहां से चली गई, जबकि हातिब का पूरा मुंह फुल और आगे पीछे आइसिंग लगा देखते इब्राहिम और परीसा की हंसी छूटी। बेचारा न उगलने जोगा था न निगलने के। मुंह फेर कर जनाब ने अपना हसीन चेहरा टिश्यू से साफ किया और पलटकर जब इब्राहिम और परीसा को घूरा तो दोनों शरीफ सी मुस्कान लिए देखने लगे। हंस लें, बहुत दिली ठंड पड़ी है ना मेरी बेइज्जती पर। नहीं बोलता आप दो से, जा रहा हूँ। अब ब्रेकफास्ट मुझे इसकी बहन ही करवाएगी और मेरा मूड भी ठीक करेगी। हातिब ने धमकी देते दोनों को देखा और वहां से निकल लिया, जबकि इब्राहिम और सुहाना की ब्रेकें फिर फेल हुई। मेरी अमायमा बेटी नहीं बचेगी। इन दो की लड़ाइयों के नतायज मुझे दादी बना देंगे। इब्राहिम, आ जाओ मेरे बच्चे, हम शुरू करते हैं नाश्ता। सुहाना तो बाबा के साथ जिम चली गई है। परीसा की हंसी रुकने पर ना आ रही थी और यही हिसाब इब्राहिम का था, जबकि इब्राहिम के फ़ोन पर इसी वक्त एक मैसेज आया। ये रुशाने आज जब भी घर से निकली पीछा करना,
مجھے اگر تم نے شام تک اچھی رپورٹ نہ دی تو میں تم سے ہنسنے کے جرم میں اپنے کپڑے دھلواؤں گا، وہ بھی کیچڑ میں لت پت۔ پیغام سے صحافت کی چھلکتی ناراضگی پر ابراہیم نے ہونٹوں کو اصارنے والی مسکراہٹ سنبھالی۔ سہانا اور ہاشم آ گئے تو پری کی توجہ بڑھ گئی، ورنہ آنٹی کو اپنی مشکوک مسکراہٹ کا الگ جواب دینا پڑتا۔ سہانا اور ہاشم پہلے تو دونوں فریش ہونے گئے، پھر ناشتے پر آئے۔ تب تک ابراہیم اور پری ناشتہ ختم کیے سہانا کے بارے ہی ڈسکشن کر رہے تھے۔ ابراہیم، کل 8 بجے تم سہانا کے ساتھ کونیال ٹاؤن نکل رہے ہو۔ یہ ڈورین پونڈ ایریا کی طرف جانا چاہتی ہے۔ نیچر کو قریب سے محسوس کر کے میری مجرم بیٹی کو شاید جرم کا احساس کم ہونے لگے۔ ہاشم نے جو مجرم کہہ کر ابھی بھی اندر کا غصہ نکالا، اس پر ابراہیم اور سہانا کے چہرے تاریک پڑے تو سہانا نے اپنے گرد لپٹی بابا کی بازو ان کا ہاتھ پکڑ کر ہٹا دی۔ تھینک یو بابا، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ مجرم ہوں، کہیں تو ماتھے پر لکھوا لوں تاکہ چلتے پھرتے آپ کو مجھے یاد نہ دلانا پڑے۔ اور ابراہیم سے کسی نے پوچھا وہ مجھ عذاب کے ساتھ جا کر سانس کیسے لے گا وہاں؟ سہانا کی کھردرے استفسار پر ہاشم نے گہرا سانس بھرا اور کرسی سنبھالے بیٹھے، جبکہ پریسا اور ابراہیم کو ہاشم سے ایسے کٹھور رویے کی امید نہ تھی۔ میں تمہیں عذاب نہیں سمجھتا، آؤ ناشتہ کرو۔ وہ نرمی سے اس سے مخاطب ہوئے اپنا کافی کا مگ اٹھائے اٹھا تو وہ چپ چاپ بنا اعتراض ابراہیم کی ہی حالی ہوئی کرسی پر بیٹھی۔ حالانہ کہ سب سے باری میں تم پر ہوں، اور ممی، آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ آپ نے کتنا ظالم ہسبینڈ چنا؟ سہانا کی تکلیف اس کی ممی کو دیکھ کر کیے سوال میں چھلکی۔ ابراہیم کو اپنا آپ وہاں مناسب نہ لگا، تبھی وہ باہر لان کی طرف نکل لیا۔ ہاشم مزے سے اپنا ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ سہانا، بابا ہیں تمہارے۔ پری کو برا لگا۔ پہلے لگتا تھا ہیں، پر اب کل سے نہیں لگ رہا۔ جن کے بیچ انہوں نے کئی بار مجھے میرا جرم گنوایا، فارس ان سے چھین لیا، حاطب کی محبت چھین لی، میں تو جیسے ان کی کہانی کے ایک لمحے میں ویلن بن گئی۔ سہانا نے اپنی پلیٹ پیچھے کرتے ابراہیم کی ہی پلیٹ اپنے آگے سرکائی، جو ایک دم کلین ہی تھی کیونکہ اس نے بس ایک پراٹھا اور آملیٹ لیا تھا۔ ہاشم کو میں سیدھا کرتی ہوں، اپنی پلیٹ لو بچے۔ پریسا نے پلیٹ لینی چاہی مگر سہانا نے واپس کھینچ لی۔ اس گھر میں میرا تعلق اب صرف ابراہیم سے ہے۔ آپ اپنے ہاشم کے گن گائیں، میں اس کی گاتی ہوں جسے میں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے جیم پاس کریں گی مسز ہاشم؟ سہانا ان دو کو جان بوجھ کر ستا رہی تھی اور یہ دونوں اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ پری نے گردن موڑ کر مطمئن انداز میں اپنا بریک فاسٹ کرتے ہاشم کو دیکھا، جو مسکرا کر پری کا میز پر پڑا ہاتھ تھپکا کر نیوز پیپر اٹھا کر پڑھنے لگے۔ کھانے سے عافیت پائیں آپ سب۔ کچھ اہم کام کی وجہ سے کچھ دن آؤٹ آف سٹی جا رہی ہوں، جلد ہی ملیں گے۔ ہوپ سو مجھے مس کیا جائے گا۔ روشانے نے بلیک کلر کی شارٹ کرتی کے نیچے جینز پہنے اسکارف سے سر ڈانپے بس ایک ہینڈ بیگ ہی کیری کیے ہوئے تھی۔ سہانا کی آنکھوں میں نرمی سی جگی، جبکہ پریسا اور ہاشم دونوں نے اٹھ کر اسے گلے لگا کر دعائیں دیں۔ تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ مس کیا جائے گا میری جان، جلدی واپس آنا۔ پریسا نے فکر لٹاتی محبت کی سنگ تاکید کی۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ سہانا۔ وہ ان دو سے ملنے کے بعد سہانا کی طرف آئی، جو اٹھ کر روشانی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ ماحول سوگوار کرنے جیسی تھی۔ جہاں رہو اللہ کی امان میں رہو، ہو سکے تو مجھے جلدی معاف کر دینا، اپنے بابا کی موت کے لیے بھی اور ان پر لگائے بہتان کے لیے بھی۔ تم اور امائمہ میرے لیے بہت عزیز ہو، ہمیشہ رہو گی۔ سہانا سب جان چکی ہے، یہ روشانی کے زخم ہرے کر گیا، ابھی اس کا دل نرم نہیں پڑا۔ تبھی وہ ہاتھ چھڑوائے بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی، جبکہ سہانا نے جوس کا گلاس اٹھایا اور خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اور اب ہاشم مقدام تھے اور پری کی ناراض نظریں جن سے موصوف کی جان جاتی تھی۔ ناراض مت ہو پری، سہانا پر بہت غصہ ہوں، یہ فطری ہے کہ میں اس کی کوتاہیاں اتنی جلدی ہضم نہیں کر پاؤں گا۔ آؤ مجھے کمپنی دو ناشتے میں۔ وہ پری کے ناراض ہو کر جانے پر ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنے چہرے پر جھکا گئے، جو سراسر ان کو ظالم گردان رہی تھی۔ غصہ ہونے کی سزا بھگتیں، کوئی کمپنی نہیں دوں گی سہانا کی واپسی تک، نہ کھانے پینے میں اور نہ بیڈ پر۔ پری نے دھمکی دی اور پیر پٹک کر غصہ جتاتی وہاں سے چلی گئیں۔ شیڈو کی بیوی ہو کر بھی اتنی معصوم سی عورت ہو اب تک تم پریسا۔ مقدام، ایک بار پھر تم سے پیار ہو گیا، اب تم کمپنی دو نہ دو، میں تمہارے سحر میں دودھ محسوس ہی نہ کر پاؤں گا کہ تم پہلو نشین نہیں۔ بنا کوئی شرم کھائے ہاشم صاحب بآواز بلند ہانکتے واپس شروع ہو گئے، اور پریسا بیچاری ملازمہ کے مسکرانے پر سرخرو ہو کر رہ گئیں۔ باپ ایسا ہے تو بیٹا کیوں نہ دوڑا دوڑا بیوی کے پاس جائے؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے وہ کچن سے بھی نکل کر چلی گئیں، جبکہ ابراہیم نے آج بنا گاڑی کے ہی گھر سے نکلتی روشانی کو دیکھا تو مگ وہیں میز پر رکھتا پیچھے ہی لپکا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا پارس روشانی کا پیچھا کرنے والوں کا کیا حال کرتا ہے۔
کام ہو گیا ہے جیکب۔ فون سپیکر سے ملتی سرگوشیانہ آواز پر جاگنگ کرتا جیکب رکا۔ وہ اس وقت جم سوٹ پہنے ایکسرسائز موڈ میں لگ رہا تھا۔ رکا تو اس کے گارڈ نے قریب آئے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی۔ بہت ہو، لیلا اور موہنی دونوں کو کوئی تکلیف نہ ہو میرے آنے تک۔ آج ایک اہم میٹنگ کے بعد میں دونوں سے ملنے آؤں گا۔ اور پارس کے گارڈز کا کیا حال کیا تم نے پائسز؟ پانی کا گونڈ بھرے، بوتل واپس اپنے گارڈ کی طرف بڑھائے۔ جیکب آگے بڑھا، دونوں کو کاٹ کر دفنا دیا۔ میں جاؤں یا ایک گفٹ میرا ہے ان میں؟ جیکب کے سب سے خاص جاسوس پائسز کی آنکھیں نرم گداز میٹرس پر ترچھی بے ہوش پڑی لیلا اور موہنی پر جمی تھی اور اس کی آنکھوں سے صاف کمینگی اور خباثت ٹپک رہی تھی۔ جیکب کھل کر ہنسا کیونکہ 3 سال پہلے پائسز کا بریک اپ ہوا اور تب سے وہ لڑکیوں سے دور رہتا تھا۔ آج اس کے لہجے میں یہ لپک محسوس کرنا جیکب مارک کے لیے گڈ نیوز تھی۔ لیلا تم رکھ لو، ویسے بھی وہ موہنی کے ساتھ فریق ہی مل گئی، لیکن یاد رہے اس کا پارس سے کسی طرح رابطہ نہ ہونے پائے۔ میں رات تک آتا ہوں۔ بریفنگ دیتے ہی جیکب نے کال کاٹ دی جبکہ وہ سانڈ جیسی جسامت والا کافی خوفناک پائسز اٹلی کا باکسنگ چیمپئن بھی رہ چکا تھا اور آج کل وہ ایک ڈارک لوئس مافیا تنظیم کا چیف ایگزیکٹو بھی تھا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھا کر ایک ہی جھٹکے سے لیلا کو اٹھا کر کسی موم کی گڑیا کی طرح اپنے کندھے پر ڈالا اور موہنی پر بنا نظر ڈالے وہ بھاری قدم اٹھائے کمرے سے نکلتے ہی اسے لاک کر گیا، جبکہ موہنی کو علم ہی نہیں تھا اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ آج میں ناشتہ بعد میں کروں گی بی جان، پہلے ایک اچھی سی پینٹنگ بناؤں گی۔ آپ کو پتا ہے آج میں پیلا، نارنجی اور برا رنگ بھی یوز کروں گی۔ صبح صبح مائمہ کو کینوس سیٹ کرتا دیکھتی سارا اس کے پاس آ رکی، جو آج اپنی تاریخ پینٹنگ میں رنگ بھی بھرنے کے موڈ میں تھی۔ اس کا مطلب ہے میرے بچے کی زندگی میں بھی رنگ آ گئے ہیں۔ تمہیں پتا ہے اس دن کے لیے میں نے کتنی دعائیں کی مائمہ؟ وہ اپنے لہجے کو بھیگنے سے نہ بچا پائی جب نگاہ مائمہ کے ماضی پر جا ٹھہری۔ آپ کی ہی لگی ہیں، ورنہ ماما کے پاس تو دعا کا وقت ہی کہاں تھا، وہ مرجھائے تاریک لہجے میں بولی تو سارا نے کھڑے کھڑے اسے اپنے ساتھ لگایا، جھک کر سر پر بوسہ دیا۔ جو دنیا سے چلے جائیں ان کا حساب خود کے ہاتھ میں نہیں رکھتے۔ چلو بناؤ، میں بھی دیکھو آج میرا بچہ اپنے اندر کے رنگوں کو کیسے کینوس پر اتارتا ہے۔ سارا نے اس کا دھیان واپس اس کی خوشی پر دلوایا، مگر اسی بیچ میڈ نے آ کر دونوں کی پرائیویسی میں خلل لایا۔ سارا میم، حاتم مقدام آئے ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مائمہ جلدی سے اٹھی اور اسی بیچ اپنے زخم میں بری طرح درد پر بروقت سارا کے پکڑنے پر سنبھلی، جو مائمہ کی ایکسائٹمنٹ پر دبا دبا ہنسی۔ آرام سے میری جان، ابھی گر جاتی تو تمہارا حاتم مجھے نہ چھوڑتا۔ یہیں بیٹھو، میں اسے یہیں بھیجتی ہوں، اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس کے تمہاری زندگی میں آنے سے سارے رنگ کیسے لوٹ آئے ہیں۔ دھیان سے بیٹھو۔ حاتم کا نام سن کر وہ خود نہ سمجھی کہ اس کے اندر یہ مسرت کا والکینو کیوں پھوٹا ہے، پر سارا، انہوں نے کہا تھا وہ کچھ دن مل نہیں سکتے۔ سارا کے بٹھانے کے بیچ وہ گھبرا کر بے قرار شکستہ لہجے میں پوچھنے لگی، اس کا مطلب یہی ہے کہ رنگ پھر وہاں بھی لوٹ آئے ہیں؟ شاید تمہیں دیکھے بنا اسے قرار نہ مل رہا ہو، بیچتی ہوں اسے۔ ایسی میٹھی اور نرم توجہ پر مائمہ کی مسرتوں کو شگفتہ سی شدت مل گئی۔ وہ سارا کو جاتا دیکھتی ہنس پڑی۔ سارا باہر گیسٹ ایریا کی طرف آئی تو نظر وہاں دیواروں پر آویزاں تاریکی کے مسکن فن پاروں کو بڑے غور سے دیکھتے حاتم مقدام پر گئی۔ وہ مائمہ کا ہر پینٹنگ کے نیچے نام دیکھ کر دگنا شوق تھا۔ کیسے ہو حاتم؟ سارا کی نرم پکار پر وہ پلٹا۔ بکھرے بے ترتیب سے حلیے میں وہ کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ بلیک شرٹ کی کدکا سلوٹیں اس کی شخصیت کی بے چینی کی عکاس تھیں، جبکہ تھوڑی مرجھائی سنہری آنکھیں بھی اس کے خلیے کے حساب سے سج رہی تھیں۔ میں ایک دم فٹ، یہ سب کیا واقعہ مائمہ نے بنائی؟ ہر تصویر کا عنوان بے بسی، تنہائی اور تکلیف تھا، پر اس میں مائمہ نے اذیت کی آبرو کو پائمال ہونے بھی نہ دیا۔ یہ پوائنٹ حاتم کے دل کو لگا۔ بالکل، وہ ایک بورن آرٹسٹ ہے، لیکن مانتی نہیں، تاریکی جو اس کائنات کے خمیر کا ایک جز ہے اس کو پہچانتی ہے اور ڈرا کرتی ہے، لیکن آج وہ رنگوں کو استعمال کرنے والی تھی، اور دیکھو اس کا اصل رنگ اس کے پاس آ گیا۔ اپنے روم میں ہے، جوائن ہر، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ سارا کی شفیق نظروں اور لہجے کی امرتی تاثیر پر خود بخود حاتم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے لگا جیسے روشانے نے موڈ خراب کر کے ایک اور احسان کیا ہو کہ وہ بے ارادہ یہاں آ گیا۔ حاتم نے سارا کی اجازت ملتے ہی ان کے پیچھے ہی قدم بڑھائے اور اس کے کمرے کی طرف بڑھا، جو ویسے تو کھڑے ہو کر اپنا کام کرتی تھی، پر آج ٹیبل کے ساتھ کینوس کو ایسے فٹ کیا کہ کاؤچ پر بیٹھ کر بھی بآسانی اپنا کام کر سکتی تھی۔ تم تو کمال کی آرٹسٹ نکلی۔
तभी मेरी बनाई बकवास पेंटिंग में तुम्हें इतनी दिलचस्पी थी, मैं आ जाऊं। दरवाजे में आते पुरवकार महबूब की बारी आवाज़ सुनते ही वो खिल उठी। फौरन सर हिलाया तो वो अंदर आते करीब आए, उसके साथ ही बैठा। आपने कहा था आप मुझे कुछ दिन नहीं मिलेंगे। वो हातिब की सितारिश बोले, बस इससे यूं आ जाने के सबब जानने को बेकरार हुई। पहले बताओ ये सब कैसे सीखा? एक सफ़ेद और स्याह रंग से इतना कुछ बना डाला कैसे? इतने जज्बात सिर्फ दो रंगों से तस्वीर किए। वो हातिब की तवज्जो पर उठ खड़ी हुई और अपनी साइड सेट कैनवस को उतारा। आप मुझे तारीकी से निकलती आग बनानी सिखाएं, मैं आपको सन्नाटे तस्वीर करना बताती हूँ। उसके सामने मेज़ पर कैनवस सेट करती, साथ अपने बालों को कान के पीछे अड़ेसने लगी। हातिब मुकदाम की उसके खुले बालों की खुशबू से यादाश्त ऐसी मुतासर हुई, किसे लगा इस लड़की के करीब वो किसी तपश को नहीं जानता। ऊपर से सुर्ख रंग के लिबास में वो जान को आ रही थी। कैनवस को छोड़ो, मेरे पास आओ। तारीकी और आग का ऐसा फितरी मिलाप होगा कि तुम्हें ये सब सिखाना भूल जाएगा और मुझे सीखना। उसकी मरमरी कलाई पकड़ कर अपने थाई पर ला बिठाए, कुछ हकदार नवैयत के संग उसको अपने पहलू में बसाकर आबाद करे। वो संजीदा हुआ, पर उसकी सुनहरी हक जमाती मायमा को छूती शरबती आंखें मायमा के दिल में इस शख्स की कुर्बतों के अरमान जगा गईं। रंगों को मुझसे नफरत थी, तभी मेरा साथ बस ये दो फीके रंग देते थे। ये मेरे अपने रंग थे। क्या आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी? उसके सवाल पर बस इसे ही देखता रहा। फिर नज़र घुमाई तो मायमा ने उसकी पेंटिंग अपने बेड के बिल्कुल ऊपर सामने दीवार पर लगा रखी थी। साथ 3 ग्लिटरी दिल लगा रखे थे जिनमें फ्लफी अंदाज में पंख भरे थे। इसके साथ एक क्यूट सा ड्रीम कैचर लटक रहा था। अच्छी, वो बहुत कीमती हैं। इनमें तुम्हारी एक एक तकलीफ कैद है। अब तुम्हें रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अपनी तारीकी बांटने के लिए अब तुम्हें कैनवस से अच्छा दोस्त मैसर है। तुम बांटोगी अपनी हर तकलीफ मुझसे। वो अमायमा से जिस तरह बात करता, ऐसा तो खातिब ने कभी सोचा भी ना था। वो इतना मेहरबान नर्म भी हो सकता है। इस शख्स का लबो लहजा हसीन, दिलनशी, दिल मोह लेने वाला और उम्र भर मुकीद करने सा हो जाता था। मैंने भी ऐसा ही सोचा सच्ची। मैं बांटूंगी, वो भी बिना हिचकिचाए। अमायमा ने बेदहानी में अपना हाथ हातिब के चेहरे से लगा लिया, और वो शख्स इस कैफियत को मर कर भी किसी सुकून करार की फहरिस्त में एडजस्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, ये बताओ इस आदमी ने तुम्हें कभी किसकी? हातिब का सवाल गैर मुतवक्का था। हमायमा ने घबराकर हाथ पीछे करना चाहा, पर हातिब ने ऐसा करने ना दिया। बहुत बार कोशिश की, पर मैंने हमेशा थप्पड़ मारा। वो मेरे थप्पड़ पर आगे से खौफनाक हंसता था। जब ना समझती तब वो मुझे पूल में धक्का देने से डराता था, और फिर मैं डर जाती थी। वो मुझे अजीब अजीब तरीके से छूता था, लेकिन फिर एक दिन मैं खुद पूल में कूद गई। डर ख़त्म हो गया, क्योंकि इससे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी इस आदमी के छूने से होती थी। बस वो दिन था, मैं खुद सांस नहीं ले पाई थी। पानी मेरे लंग्स में चला गया। लेकिन उसके बाद वो मुझे पूल में धक्का देने से डराता तो मैं डरती नहीं थी। वो इसे सुनने के बाद संजीदा हुआ। खौफनाक हंसने के बाद क्या करता था वो? हातिब के सवाल में हनूज ही गुस्सा उतरा। वो मुझे कमरे में लॉक कर देता था और लाइट्स भी ऑफ कर देता था कि मेरे पास आओगी तो मैं ही इस सब से निजात पाओगी। मैं कुछ दिन रोई चिल्लाई, पर फिर अंधेरे का खौफ इस शख्स के खौफ तले दब गया। मैंने कैद रहना, तारीकी में सांस भरना इस आदमी की शक्ल देखने से ज़्यादा अहम समझा। बस मुझे गंदी गंदी बातें बोलता था, रास्ता रोक कर मुझे पकड़ लेता, धमका के कहता कि अगर मामा को बताया तो मेरी नहीं उनकी गर्दन काटेगा। मुझे बुरी बुरी नज़रों से सर से पैर तक देखता था। हातिम ने गहरा सांस भरा जब वो चुप हुई। वो डरी लग रही थी। तुमने जो इसे हर बार थप्पड़ मारा है, इस पर तुम्हारे हाथों को शाबाश मिलनी चाहिए। तुम तो बड़ी स्ट्रांग गर्ल हो। एमी जिंदगी से उकताई हुई थी। इस दुनिया के सारे गलीज आदमियों को तल्फ करने का बेड़ा उठाना चाहिए था। मैं बहुत खुश हुआ ये सुनकर। हातिब की पहले जैसी मुस्कुराहट पर मायमा को भी तसल्ली मिली। फिर हातिब ने उसका हाथ पकड़कर हथेली चूमी। मायमा के चेहरे की रंगत में गुलाल छलके। तुमने मुझे क्यों थप्पड़ नहीं मारा है मायमा? उसके शरीर सवाल पर वापस अफसरदा हुई कि क्योंकि आप तो मेरे हस्बैंड हैं, और सारा कहती हैं हस्बैंड के सिवा कोई हमारे लिप्स को नहीं छू सकता। जल्दी से बोलते ही वो आंखें भी झुका गई, क्योंकि एहसास था कितना ज़्यादा बोल गई है। सारा को तो इस पर ऑस्कर मिलना चाहिए। कितनी अच्छी है ना वो। हातिब के लबो लहजे पे ये मासूम लड़की खुमार चढ़ाने की पूरी कोशिश में थी। जी आपका दर्द? वो जल्दी से उसकी गोद से उठी तो हातिब ने हाथ खींचकर वापस सिर बिठाया, बल्कि मायमा को एहतियात से बाजुओं में भरे अपने चेहरे पर झुका गया। बड़ी जल्दी मेरे दर्द का एहसास हो गया। तुम्हें इस पर सज़ा मिलनी चाहिए या रिवॉर्ड? अब इतनी नज़दीकी में वो जानती थी सज़ा मिले या रिवॉर्ड उसकी जान पर, नाजुक जान पर ज़रूर बनने वाली है।
چھوڑ دینا چاہیے. اتنے پیارے شخص کا ایمان خراب کر کے وہ کس سادگی سے ظالم بنی. کیسے چھوڑا جاتا ہے مجھے نہیں آتا، سکھاؤ گی؟ وہ اسے اپنی استحقاق کی بھرپور چاہت سے ملوانا چاہتا تھا جس میں بہت سے مائمہ کے دکھوں کا علاج ہوتا. مجھے بھی نہیں آتا. وہ ہار مان گئی. اسے حاطب کے معاملے میں کچھ آتا بھی تو وہ انکار ہی کرتی. جو آتا ہے پھر اس پر توجہ دے لیں. وہ اسے اپنی گرم سانسوں کی حدت سے چھوتا بے حد بے قابو ہو رہا تھا. امائمہ نے بس سانس لی، جواب دینا بھول گئی. حاطب نے اپنی اول نرمی میں تھوڑی شدت ملاتے اس بار مائمہ کے پورے جسم کو ایک لمس سے جکڑ لیا جیسے وہ آغاز قرار ہو اور دونوں کے چہرے کی رنگت میں گلی خوشی آخر بن جائے. میں تمہاری موجودگی کو ہر بار پہلے سے زیادہ گین کر لیتا ہوں نا. کتنا ظالم ہوں. آج سوری کا موڈ نہیں، چلے گا. بہت پر قابو پائے دور ہوا. گو ایسی کہاں تھی کہ ذرا دیر سے دل کو قرار لینے دیتی. پر آفرین تھا وہ شدت پسند جسے نرمی اور انسیت کا مسکن بنا دیتی تھی وہ امائمہ. امائمہ نے بہت ہمت کیا آنکھیں اٹھائیں پر پھر جھک گئی. ایسی تاب ہی کہاں سے لاتی کہ اسے دیکھ پاتی جسے ذائقوں سا محسوس کیا ہو. اب تم مجھے دیکھ نہیں سکو گی اور میں اس سے ڈسٹرب ہو جاؤں گا تو یہ رنگ روغن کا کام بعد میں کرتے ہیں، پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں. آ جاؤ. ویسے یوں ہی بازوؤں میں بر ہی اٹھا تو وہ فوراً سے اپنے سہارے کھڑی ہوتی دور ہوئی. حاطب. وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے پکاری. میرا نام تم لینا جب میرے پاس آ جاؤ گی. ابھی یہ افورڈیبل نہیں. چہرہ ٹھیک کرو. اسمائل. وہ اسے جو سمجھا رہا تھا وہ سمجھنے کے بعد کچھ پل ایسا ہی لگا جسے امائمہ کے لیے چراغوں میں روشنی نہ رہی. پھر بھی ہمت نہ چھوڑتے وہ اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکلی. روشانی کا پیچھا کرتا ابراہیم اپنی سختی خود بلا چکا تھا. روشانی نے بھوک کو مٹانے کے لیے چھوٹے سے ریسٹورنٹ کا رخ کیا اور اسی کے باہر نجف نے ابراہیم کو گردن سے پکڑ کر اپنی گاڑی میں ٹھوسا. سیاہ شیشے چڑھاتے ہی گن اس کے منہ پر تانی. ابراہیم یوں تھا کہ کاٹو تو لہو نہ بچے. آج یہ غلطی کی ہے، دوبارہ اگر روشانی میم کا پیچھا کیا تو اگلی بار یہاں پارس سر ہوں گے. میں نے صرف گن تانی ہے. وہ تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر کے بھی سکون نہ پائیں گے. اب جہاں سے آئے ہو وہیں نکل جاؤ اور اپنے اس خاتم مقدام کو کہہ دینا پنگے اپنے جیسوں سے لے. ایویں لاڈ لاڈ میں مر کھپ گیا نا تو بڑے بھائی نے افسوس بھری آہ بھی نہیں بھرنی. نرجف نے ایسی جان نکالی کہ ابراہیم گیا تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. البتہ ریسٹورنٹ پورا صرف روشانی کے لیے ریزرو تھا اور پارس کے لوگ باہر مٹر گش کر رہے تھے. پارس نے اس کے لیے اس کا فیوریٹ چیز آملیٹ پہلے ہی آرڈر کر دیا تھا. بلیک ہاٹ کافی کے ساتھ ڈیزر کی بھی اچھی رینج تھی. اس کے ساتھ اسپیشل میٹ بالز بھی تھے. ایک یہاں کی فیوریٹ سوس بھی تھی اور باقی یہاں کے ناشتے کے حساب سے تازہ سبزیاں اور پھل، جبکہ بوائل انڈے بھی موجود تھے. آپ کے بھائی نے مجھے ناشتہ نہیں کرنے دیا. بھکڑ نہ دیدہ وحشی انسان. پریسا آنٹی نے اتنا سب بنا رکھا تھا کہ کیا بتاؤں. وہ کھا بھی رہی تھی اور سامنے بیٹھے اپنے ہینڈسم کو شکایت بھی لگا رہی تھی جو اسے سی آف کرنے شاید نہ آتا، پر اس کی بھوک کے لیے وہ سارے کام چھوڑ آیا تھا. کچھ اور بھی کھانا ہے تو بتاؤ. پارس کے پیار سے پوچھنے پر وہ ٹیبل پر پھیلے لوازمات دیکھتے مسکرائی. تاکہ فلائٹ کے بیچ ہی مر جاؤں. وہ یہ مذاق میں بولی ہو پر پارس کو سخت برا لگا. اوکے ویٹر، اٹھا لو یہ سب. ایک آملیٹ پلیٹ اور کافی چھوڑ جاؤ. پارس کے حکم پر ویٹر نے ایسا ہی کیا. جبکہ روشانی کے منہ میں میٹ بال تھا تب بھی بیچاری احتجاج بھی نہ کر سکی. آپ نے بھی اپنی منحوس بائی سی حرکت کی. رکھے آملیٹ اور کافی بھی اپنے پاس. یہ میٹ بال جو نگل لیا اس کے پیسے یہ رہے. وہ اٹھی کافی کا سپ لے کر منہ میں ڈالا. میٹ بال نگلا کیونکہ غصہ بھی تو کرنا تھا اور والٹ سے چند لیرہ نکال کر میز پر پٹھے وہ کھڑی ہوئی. پارس کچھ دیر سے گھورتا رہا پھر اس نکچڑی کے سامنے آ رکا. اپنی نازک جان دیکھو پھر مجھ سے پنگوں کا سوچنا. اب جاؤ شاباش جہاں جا رہی ہو. اتنی لمبی فلائٹ سے پہلے ایک میٹ بال، تھوڑا سا آملیٹ اور چند سپس کافی بیسٹ میل ہے. باقی فلائٹ کے بیچ بھی تم بس پانی پیو گی. گڈ لک. وہ اسے ماسٹر کی طرح سی آف کرتا زہر لگا. دل چاہت جتنا کھا بیٹھی ہے وہ بھی اگل دے. یہ آپ مجھے سی آف کر رہے ہیں؟ روشانی نے ایک ہی جھٹکے سے پارس کی شرٹ کا گریبان دبوچا. ایسی ہمت صرف روشانی کر سکتی تھی. تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ پارس نے بازو اس کی طرف اس بری طرح لپیٹے کہ روشانی خفیف سا کرا اٹھی. مجھے پتا ہوتا آپ ایسے سی آف کریں گی تو کبھی نہ بلاتی. کٹی ہے. ساتھ ہی سیاہ نین کٹوروں میں پانی بڑھ اترا. تو کیسے سی آف کروں کہ تم کٹی نہ رہو؟ پارس نے گرفت نرم کی. اس کا جنگلی صحیح پر تھی تو پھول. ایسے انداز پر روشانی کو اور لاڈیاں سوجی. سب میں بتاؤں؟ وائف ہوں آپ کی، نہ جانے کب ملوں گی آپ سے. کچھ بندے کا اپنا دماغ بھی تو ہوتا ہے. وہ اس کی نظروں سے گھبرائی بھی پر اپنے حق سے دستبردار ہوتی تو اسے روشانی کون کہتا.
सॉरी, मेरे पास तुम्हारे मामले में दिमाग की जगह भी दिल है। वैसे भी कस्टमर इस रेस्टोरेंट में कोई नहीं, पर वेटर सारे मौजूद हैं। किसी ने हमारा स्पेशल मोमेंट कैप्चर कर लिया तो आग लग जाएगी, इसलिए मैं ये सी ऑफ के तुम तक जल्द पहुंचा दूंगा, सीक्रेटली। रुशानी ने उसके पास हुए हैरान स्माइल दी। पारस की बात इसे एक्साइट जो कर गई। प्रॉमिस, उसके हिसार से निकलती शो होती हंसी। प्रॉमिस जलपरी, अपना ख्याल रखना, मैं कहीं भी रहूं मेरी नज़रें तुम पर रहेंगी, ये कभी मत भूलना। मेरा गरूर हो तुम। उसके माथे पर झुकता बेहद चाहत से रस्म रुखसत निभा कर रुशाने को एक बार फिर अपना दिलो जान से असीर कर गया। जारी है तो कैसी लगी मंडे फ्रेशनर रैपी? तो आप तैयार हैं नए थ्रिल और एक्शन के लिए? क्या लैला और मोहनी को बचाने एक बार फिर पारस जहन्नम जैसी आग में कूदेगा? इब्राहिम कपड़े धोता कैसा लगेगा, ये कल मुलाहिजा करें। तो बेस्ट सीन और डायलॉग बताने के साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एपिसोड 26 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्यारा सा तबसरा देते जाइए।